السلام علیکم ناظرین، اگست کا مہینہ جسے ہم اور آپ آزادی کے مہینے کے نام سے بھی جانتے ہیں شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں میری کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ انگریزی دور حکومت کی ہندوستانی تاریخ پر مشتمل ویڈیو پیش کر سکوں۔ ناظرین، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، اس کے لیے ہمیں بے شمار قربانیاں دینی پڑی ہے۔ جہاں کروڑوں ہندوستانی انگریزوں کی ہتھیار کے شکار ہوئے، وہیں کروڑوں ہندوستانی انگریزوں کے ظالمانہ رویے کا شکار ہوئے اور اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انگریزی دور حکومت میں ٹوٹل 37 مرتبہ قحط آیا، جس میں 2 مرتبہ قحط سب سے زیادہ خطرناک آیا 1769 میں اور 1943 یعنی آزادی سے صرف 4 سال پہلے۔ ان دونوں قحطوں میں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ تو آج کی ویڈیو میں انہی 2 قحطوں پر مختصر سی گفتگو کروں گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس درمیان جب لوگ مر رہے تھے تو انگریزوں کا ظالمانہ رویہ کیسا تھا۔ ناظرین، ہم اپنے گھروں میں چکن، مٹن، چائنیز آئٹم اور طرح طرح کے آئٹم کھانے سے زیادہ پھینکنے والے، ہم کیا جانے کہ قحط کس چیز کا نام ہے، اکال کس چڑیے کا نام ہے۔ ہم چاول کو کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے والے، ہم کیا جانے کہ لوگوں نے اس چاول کے لیے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تاریخ کے جب ہم پنے پلٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی بھائی بہن 1000 2000 نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو انہی چاولوں کے لیے ترستے رہے، تڑپتے رہے اور پھر موت کو گلے لگا لیا۔ امریکی ہسٹری مین میتھیو وائٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی گریٹ بک آف ہاریبل تھنگز۔ اس کا کچھ اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وائٹ نے اپنی کتاب میں پوری دنیا کے 100 بڑے بڑے ظلم کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے انگریزی دور حکومت میں چوتھے سب سے بڑے ظلم قحط کو بھی شمار کیا ہے۔ وائٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں آنے والے قحط کے دوران 2 کروڑ 66 لاکھ لوگوں نے بھوک سے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، 1943 میں جب بنگال میں قحط آیا اور جہاں 30 سے 50 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی، اس کا ذکر وائٹ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے۔ اگر اس کو بھی اس میں جوڑ دیا جائے تو وائٹ کے مطابق انگریزی دور حکومت میں صرف قحط سے، اکال سے 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ وائٹ نے اپنی کتاب میں اس کی ساری ذمہ داری انگریزی حکومت پر ڈالی ہے کہ انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اتنے کروڑ لوگوں کی جانیں گئی۔ 1769 میں آنے والے قحط کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ کروڑوں لوگ ٹکٹکی باندھے اپنے کھیت کی جانب دیکھ رہے تھے، ان فصلوں کو دیکھ رہے تھے اور خود کو تسلی دے رہے تھے، اپنے دوست احباب رشتہ دار پڑوسی سب کو تسلی دے رہے تھے کہ کچھ دن اور بھوک برداشت کر لو، اب ہماری فصلیں پکنے والی ہے، تیار ہونے والی ہے، اور جیسے یہ تیار ہو جائے گا ہم اپنی بھوک مٹا لیں گے۔ ناظرین، آج کا زمانہ، آج ایسی دوائیں مارکیٹ میں موجود ہے کہ مہینوں کے فصلوں کو ایک دن میں تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں نہ کوئی ایسی مشینیں تھیں، نہ کوئی ایسی دوائیں تھیں جو فصل کو جلد سے جلد تیار کیا جا سکے۔ فصل کو اپنے وقت پر ہی تیار ہونا تھا، اور وہ تیار بھی ہوا، کھانے کے لائق بھی ہوا، لیکن تب تک بڑی دیر ہو چکی تھی اور کروڑوں ہندوستانیوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں نچھاور کر دی تھی۔ تاریخ کے مطابق 1769 میں آنے والے قحط کے دوران 1 کروڑ سے زیادہ ہندوستانیوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ اسی طرح ہندوستان کا دوسرا جو سب سے بڑا قحط بنگال میں آیا 1943 میں، جس میں 30 سے 50 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ 1943 میں آنے والے قحط کو ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آج بھی بنگال کے مدنا پور میں زندہ ہے۔ BBC کے اس رپورٹ کو دیکھیں، اس انسان کا نام بیجو کرشنا ہے اور وہ بنگال کے مدنا پور میں رہتا ہے۔ اس کی عمر بتائی گئی ہے 112 سال۔ بیجو کرشنا بتاتے ہیں 1942 میں چاول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ عالمی جنگ چھڑ چکی تھی، اور اسی سال قدرت کا قہر بھی نازل ہوا کہ ایک طوفان آیا جس نے کھیتوں کے تمام فصلوں کو برباد کر ڈالا۔ فصل برباد ہونے کی وجہ سے چاولوں کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی، بہت زیادہ، اتنی زیادہ قیمت ہو گئی کہ ایک عام آدمی کے لیے خریدنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا۔ بیجو کرشنا بتاتے ہیں کہ لوگ بھوک سے جب زیادہ تڑپنے لگے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چاول کی خاطر، جس چاول کو آج ہم نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، کچڑوں میں پھینک دیتے ہیں، ان چاولوں کے لیے بہت سارے ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بیچ ڈالا۔ بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو جوان، خوبصورت، شادی شدہ تھیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو انجان، جسے وہ پہچانتی بھی نہیں، اس کے ساتھ بھاگ جایا کرتی تھی، جو اگر بھگانا نہیں چاہتا اس کے ہاتھ جوڑتی، پیر پکڑتی کہ مجھے آپ بھگا کر لے چلو اور مجھے کھانا دو، چاول دو۔
جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں تھیں ان کے دودھ سوکھ چکے تھے، بچوں کو پینے کے لیے دودھ میسر نہیں تھے۔ بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو حمل کے دوران ہی بھوک سے خود بھی مر گئی اور بچے بھی مر گئے، اور جو بچے پیدا ہوئے صحت مند، چند دنوں بعد بھوک سے وہ بھی مر گئے۔ آخر میں گاؤں دیہات کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں گاؤں سے ہجرت کر کے شہر کی طرف چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے شہر میں ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلکتہ پہنچے، لیکن کلکتہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں شہر کا تو اور برا حال ہے۔ کچرے کی ڈھیر کے پاس، فٹ پاتھ پر، سڑک کنارے ہر طرف لاشیں ہی بکھری ہوئی ہیں۔ ناظرین، بتانے کو تو بہت کچھ ہے، کتنا بتایا جائے۔ المختصر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے بھوک سے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں گنوائی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان لوگوں کا اس وقت کیا عالم رہا ہوگا جب ایک ایک دانے کے لیے خود تڑپ رہے ہوں، اپنی نظروں کے سامنے اپنی اولادوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ کیا عالم رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی آفت سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے کہ یہ قحط، یہ اکال تو قدرتی آفت تھی، قدرتی آفت میں ان کروڑوں لوگوں کی جانیں گئی، یہاں انگریزوں کا کیا قصور ہے؟ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں، جس طرح سے وائٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پوری ذمہ داری ان لوگوں کی موت کی انہوں نے غلط پالیسی کو قرار دیا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں جو غلط پالیسی کو فروغ دیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ کروڑوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ پہلی پالیسی جو انگریزوں کی تھی وہ یہ کہ جتنے بھی لوگوں کے آمدنی کے ذرائع تھے، مثلا کپڑے کے کاروبار وغیرہ، ان سب کو انہوں نے بند کر دیا، اور کروڑوں ہندوستانی صرف کھیت فصل پر منحصر ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کھیت موسم پر منحصر ہوتا ہے، موسم اگر اچھا ہوا تو زیادہ سے زیادہ آمدنی آئی، اور اگر موسم ٹھیک نہیں رہا تو پھر اپنی جانیں گنوائیں۔ بہت سارے ہندوستانیوں کی جانیں اس لیے گئی کیونکہ وہ صرف اور صرف کھیت پر منحصر تھے، ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ دوسری پالیسی انگریزوں کی یہ تھی، جو سب سے بڑا ظلم تھا، کہ کہا جاتا ہے، تاریخوں میں آتا ہے، یہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ کسی بھی حالت میں ہندوستانیوں سے ٹیکس لینا نہیں چھوڑتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو کسان مر رہا ہو، مرنے کی حالت میں ہو، ایسے کسانوں سے بھی ٹیکس وصولا جاتا تھا اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ تیسرا جو سب سے بڑا ظلم تھا انگریزوں کا وہ یہ کہ ایسے حالت میں جب ملک میں قحط آ جائے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے دوسری جگہوں سے اناج کا انتظام کیا جائے، لیکن ان انگریزی حکومت نے دوسری جگہ سے انتظام تو کرنا دور کی بات، بلکہ جو بنگال میں اناج تھا اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا، جو مویشی وہاں تھے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور انہوں نے ان تمام اناج مویشیوں کو اپنے قبضے میں اس لیے کر لیا کہ اس وقت جاپان نے برما پر حملہ کر دیا تھا۔ اب انگریزی حکومت کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں جاپان بنگال پر بھی حملہ نہ کر دے، اگر بنگال پہ حملہ کیا تو بنگال سے سارے اناج اور سارے مویشیوں کو لوٹ کر لے جائے گا، اس لیے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ انگریزی حکومت نے بلا سوچے سمجھے تمام اناج کو اپنے قبضے میں کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ ان اناج کے بغیر لاکھوں انسانوں کی جانیں چلی جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں، ان تاریخوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو 3 کروڑ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی، اس کا ذمہ دار صرف انگریز تھا، جس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 3 کروڑ لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ اس طرح کے بہت سارے مظالم ہیں جو انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ڈھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہمیں آزادی ملی اور آزاد ہندوستان میں آزاد رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں آزاد رکھے، ہر انسان کو آزاد رکھے، اور غلامی جیسی مصیبت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔